اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے میموری کو ریکال کرنے کے لیے میں ذرا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں 7th کلاس کی اسلامیات کا سارا کریکولم ڈویژن جو تھی اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے ہماری بک کے ساتھ، ہمارے سلیبس کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بن سکے، ہمیں کچھ کلیئرٹی ہو کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر سکیں کہ ہم 7th کلاس کی اس اسلامیات میں کیا پڑھیں گے۔ پھر لیکچر نمبر 2 میں ہم نے القرآن الکریم باب نمبر 1 جو چیپٹر 1 میں القرآن الکریم کا کچھ پورشن جو ہے اسے ہم نے ریوائز کیا، ناظرہ کی صورت میں، حفظ کی صورت میں، حفظ پلس ترجمہ کی صورت میں، قرآنی آیات کی صورت میں، مسنون دعاؤں کی صورت میں اور کلمہ کی صورت میں۔ تو وہ جتنا پورشن میں نے لیکچر نمبر 2 میں آپ کے گوش گزار کیا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس کو بعین ہی اسی طرح جیسے آپ کو تلفظ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قرآن پاک کے ٹھہراؤ کے ساتھ اور اس کی پروننسیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اسی طرح آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے ریوائز کر کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہر طرح سے باعث برکت بنائیں گے، اور ساتھ میں آپ سیم ٹائم جو ہے وہ کلاس کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم لیکچر نمبر 3 میں باب نمبر 2، آپ پہلے لیکچر کی ڈویژن کو مد نظر رکھ کے چلتے رہیں گے تو آپ کی انشاءاللہ العزیز یہ کنیکٹیوٹی بھی رہے گی اور آپ کو سمجھ آتا رہے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم چیپٹر نمبر 2 میں ایمانیات و عبادات، اس عنوان سے یہ چیپٹر ہے جسے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ ایک پیرائے میں 2 عنوان ذکر کیے گئے ہیں، ایمانیات و عبادات، جسے میں نے پہلے لیکچر میں باقاعدہ ایکسپلین کیا تھا، یعنی یہ ہمارے بیسک بیلیوز ہیں، 5 پلر آف ایمان ہیں، 5 ارکان ایمان ہیں، اور یہ عبادات 5 پلر آف اسلام ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں، جو انہی عنوان کے ساتھ آپ بعد ازاں بھی سنیں اور پڑھیں گے۔ اس لیے میں ان کی ساری پاسبلٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں 2 چیزیں چونکہ ایمانیات و عبادات آ گئی، تو اس میں سے ایمانیات کا پہلا چیپٹر ہمارا جو بنتا ہے، جو اس میں اس 7th کلاس کے پورشن میں جو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ پاک نے فرسٹ آف آل تو کائنات کو سجایا، اس کو بنایا، پھر اس میں اپنے بندوں کو، انسانوں کو تخلیق کیا۔ اس تخلیق کے ساتھ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ بندے بھی منتخب فرمائے۔ وہ جن کو اللہ پاک نے منتخب کیا وہ رسول کہلائے۔ تو کائنات جب سے بنی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں نبی اور رسول دونوں الفاظ جو ہیں اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں، لہٰذا یہ ایک منصب ہے، یہ رسول رسالت جو ہے وہ ایک منصب ہے،
رسول ایک منصب پر فائز ہوتا ہے. منصب ایک ذمہ داری کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں کھڑا استاد آپ کے استاد ہونے کے منصب پر ہے، استادی کے منصب پر ہے. اس منصب کا تقاضا ہے کہ آپ کو پیوریفائی نالج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ایسے ہی باقی ذمہ داریاں اور منصب اس کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو. مگر یہ جو منصب ہے یہ منصب ربانی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے. یعنی یہاں کوئی شخص کائنات میں آپ کی کلیئرٹی کے لیے، رسالت کو سمجھانے کے لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی شخص کائنات میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مشاہدہ یعنی عبادات کی منازل طے کر کے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ منصب اللہ کا عطائی منصب ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو اللہ پاک نے مبعوث فرمائے وہ اللہ کی طرف سے تھے. اللہ نے پہلے سے ان کو منتخب فرمایا، پھر ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. لہٰذا یہ جو منصب نبوت و رسالت ہے اس کے آخری نبی اور رسول ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. یعنی جو سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو یہ ایک جامع تعریف رسالت کے اس منصب کے اکارڈنگلی. پھر اس کے ساتھ آپ بریکٹ میں یہ چیز سمجھ رہے ہوں گے، یہ رسالت اور اس کے تقاضے ہیں. جب اللہ پاک نے کسی کو رسول بنایا اور اپنے بندوں کی طرف اسے مبعوث فرمایا، اس سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ رسالت کیا ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر کسی کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس پیدائش کا ذریعہ ایک ماں اور باپ بنے ہیں. اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ اولاد اور ماں باپ کا ریلیشن ہے. لہٰذا اس ریلیشن کے تقاضا ہے، اس ریلیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، حیا کریں، ان کی بات مانیں، وہ اپنی محبت کا ہمارے ساتھ اظہار کریں، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کریں. تو یہ باہم ریلیشن کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں. یہاں جو رسالت کے ساتھ ایک بندے کا، ایک امتی کا تعلق ہے، اس کے تقاضے یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اللہ پاک نے فرسٹ آف آل تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس رسالت، جس رسالت کے ہم متبی ہیں، ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، ان سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اسپیسیفک حصہ میں سورہ الاحزاب میں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ختمی اور قطعی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا کیا ریلیشن بنتا ہے، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح ماننا چاہیے، ایک امتی ہونے کے ناطے ہم پر ان کو ماننے کے کیا تقاضے ہیں. یہ دراصل اس بریکٹ میں بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو تقاضے ہیں بنیادی طور پر وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رسالت کے تقاضے بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. رسالت کے یہ تقاضے جو ہمارے اس ٹیکسٹ بک میں اس نے ذکر کیے ہیں وہ 4 طرح کے ذکر کیے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس میں سے پہلا تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی کسی کے ساتھ تعلق کی جو نوعیت ہوتی ہے، تعلق ریلیشن جو کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اور پھر سارے ریلیشن، سارے تعلق، سارے معاملات دینی و دنیاوی پر جو حاوی تعلق ہے، جو بڑھ کر تعلق ہے، جو بڑھ کر نسبت ہے، وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہ ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری بخشش کا مجدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے۔ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی، ہماری خیر و برکات و حسنات، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے نتھی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے تمام تعلق جو ہیں ان پر سبقت، ان پر جو پریفرنس ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو مثال کے طور پر والدین کا ریلیشن سمجھایا، تو والدین کے ساتھ بھی ہمارا محبت کا تعلق ہوتا ہے، مگر یہ جو تقاضا ہے رسالت کا تقاضا، یہ اس سے بھی بڑھ کر محبت چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر یہاں جو ذکر کیا گیا ہمارے اس کریکولم میں، باقاعدہ اس ٹیکسٹ بک میں ذکر کیا گیا، حضرت صفوان بن قدامہ سے روایت ذکر کی گئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت صفوان بن قدامہ نے حضور کا ہاتھ تھاما اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھ سے محبت ہے تو سن، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ حضور نے حضرت صفوان بن قدامہ کے ذریعے انسانیت کی ہدایت فرما دی، رہنمائی فرما دی، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، ویسے تو رسالت کے تقاضے پڑھ رہے ہیں، بینگ اے مسلم، ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے بنیادی طور پر کہ ہم تمام انبیاء و رسل پر ایمان لائیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے منتخب تھے، اللہ کے نبی الرسول تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ڈائریکٹلی حضور کی نبوت و رسالت سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا یہ تعلق جو ہے اس محبت کا، اس تعلق کا، اس نوعیت کا بنتا ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کریں، اور کیوں نہ کریں کہ حضور کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جو اپنی امت کے لیے غم خوار تھی۔ حضور خود تو رحمت للعالمینی کی شان سے مبعوث ہوئے تھے، مگر اٹھا کے دیکھیں سیرت کی کتابیں کہ حضور رات بھر قیام اللیل فرماتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتے، تو کیا مانگتے؟ ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ تو پھر ایک امتی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اسے مضبوط کرے، اور اسے حبی تعلق، محبت والا تعلق بنائے، اور اسے اس ریلیشن کو پیوریفائی کرے۔ یہ تقاضا بنتا ہے حضور کے ساتھ اس نسبت کا۔ پھر دوسرے نمبر پر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعظیم دراصل عزت اور عصمت کو کہتے ہیں، ادب اور حیا کو کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حضور سے بڑھ کر کس کا حیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف میں ذکر فرمایا، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی رفاقت کی اور انہیں کی مدد کی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی،
وہی مراد پانے والے ہیں۔ یعنی جس نے فرما برداری کی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول پر نازل کردہ احکام کی، ان کی فرما برداری کی، تعظیم کی، ادب کیا، حیا کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یعنی وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت دراصل مدد کو کہتے ہیں، مدد کرنا، ساتھ چلنا، حکم ماننا، اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، اس معنی میں نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا حضور کی مدد و نصرت کے حوالے سے، اور میثاق النبیین میں انبیاء سے بھی عہد لیا اللہ پاک نے کہ تم میں سے جس بھی دور میں اپنا محبوب نبی آخر الزمان مبعوث کروں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد و نصرت کریں، آپ اس کی اتباع میں آ جائیں، اس کا ہاتھ بٹانے والے بن جائیں۔ تو ایک امتی پر بدرجہ کمال یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اوامر و نواہی اس کو کہتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم اللہ پاک نے عطا فرمایا، اب چونکہ قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا، تو حضور کی مدد و نصرت سے مراد کہ آپ کے احکام کو انسانیت تک پہنچانا، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنا، لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا، اشاعت عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، تعلیم و تربیت و اشاعت اسلام کے لیے، یہ مدد و نصرت ہے، یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ نعمت کے شکر کے طور پر بھی لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر اس امتی پر لازم ہے کہ وہ حضور کے ان احکام کو دوسروں تک پہنچائے، خود پر اپلائی کرے، خود ان کا مصداق بنے، اور پھر اپنے بعد دوسروں کی بھلائی کا بھی سامان کرے، دوسروں کو بھی ہدایت کا پیغام پہنچائے۔ تو یہ لازم آتا ہے ہم پر کہ ہم، یہ تقاضے ہیں بنیادی طور پر رسالت کے، یعنی ہم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخر الزمان مانا ہے، اگر اللہ کا برگزیدہ رسول اور نبی مانا ہے، اور اگر ہم رسالت کے اس سلسلے کو، نبوت و رسالت کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سلسلہ کو مانتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم جب ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیں، یعنی ان شخصیات کو، پرسنالٹیز کو مانتے ہیں تو ان پرسنالٹیز کی جو کوٹیشنز ہیں، ان کے جو احکام ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو بھی مانیں۔ اور وہ فرمودات کیا ہیں؟ لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کی خیر ہے، لوگوں کا نفع ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم نصرت رسول اس صورت میں کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بعد کے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے وقت کے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر رسالت کا تقاضا جو ذکر کیا گیا ہے ہماری ٹیکسٹ بک میں، وہ 4 نمبر میں اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ نساء میں اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع دراصل حقیقی دین ہے، اور دین کی اصل اسپرٹ ہے، اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم
اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو، اپنے طور اطوار کو، اپنے طریقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں فنا کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے متبع کر دیں۔ تو جب ہم ایسا کر دیں گے تو اس سے انعام کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے کامل ایمان ہونے کی گارنٹی ہوگی، یعنی ہمارے عمل، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ کے ساتھ معاملہ، مناجات، تعلق، اس میں اللہ پاک کامل کر لے گا ہمیں، اس میں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو مقبول بنا دے گا۔ اگر ہم یہ رسالت کے تقاضے پورے کریں گے اور اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ مانیں گے جس طرح ماننے کے احکام نازل ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں بدل یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اللہ اپنا مقبول بندہ بنا لے گا، اللہ قرب عطا فرما دے گا، اور انسان کی زندگی میں، اس کی حیات میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ مقبول بندہ بنا لے کسی کو۔ لہٰذا رسالت کے یہ تقاضے جب ہم پورے کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم دراصل رسالت پر ایمان کامل کر رہے ہوں گے، اس سے ہمارے ایمان کی گارنٹی ہوگی، اس کے کامل ہونے کی گارنٹی اس میں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رسالت جو ایک منصب کے طور پر آپ کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ رسالت کے اس منصب کے جو بنیادی تقاضے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے ایک امتی کی صورت میں وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے جو اس کی حیت ہوتی ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بنیادی پوائنٹس یہاں ذکر کیے گئے ہیں، انہی کو ریکوائرمنٹس کہا گیا ہے، اس کا رسالت کے تقاضے کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی اسپرٹ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ اسی جو سبق ہے رسالت اور اس کے تقاضے، یعنی رسولوں پر ایمان کے تحت جو ہمیں ہمارے ادارے نے انتہائی خوبصورت انداز میں جو نوٹس آپ کے لیے تیار کیے ہیں وہ آپ ایک نظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں آپ کے لیے سب کچھ رکھ دیا گیا ہے، یعنی پہلے سالوں کی نسبت اس سال یہ کیا کہ جو آپ کا قرآنک پورشن تھا وہ ساری صورتیں، پھر ترجمہ کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ بھی رکھ دی، پھر اس میں کلمہ رکھ دیا، تمام کلمے رکھ دیے، آیت الکرسی رکھ دی، پھر مسنون دعاؤں کے لیے آپ کو الگ سے پیج دیا جاتا تھا۔ تو اب ایسا نہیں ہے، وہ ساری مسنون دعائیں آپ کے لیے اسی نوٹس کی بک میں جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسی میں ہی ہمارا جو چیپٹر ہے باب نمبر 2 کے تحت جو پہلا چیپٹر بنتا ہے وہ رسولوں پر ایمان ہے، تو اس کے حوالے سے یہ پیج نمبر 5 پر باقاعدہ طور پر ذکر کر دیے گئے ہیں آپ کے MCQs، ممکنہ آبجیکٹیو کویسچنز جو ہو سکتے ہیں، ایکسپیکٹڈ آبجیکٹیو کویسچنز، وہ آپ کو 16 کویسچن کی صورت میں دے دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ پھر اس کے ساتھ شارٹ کویسچنز آپ کے اس سے ریلیونٹ متعلقہ سوال جو بن سکتے ہیں ممکنہ، وہ 10 شارٹ کویسچن کی صورت میں یہاں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے لیے ایک بار ریوائز کر دوں، اور میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز اپنے نوٹس فوراً سیو کریں گے، لیں گے ادارے سے، لے کے پھر اپنی اسٹڈی کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے انداز میں کنٹینیو کریں گے، اور آپ اپنا روز مرہ کا کام جو ہے اسے میک شور کریں گے، تاکہ آپ کے پیرنٹس آپ سے اس حوالے سے خوش ہوں کہ آپ یہ جو کوارنٹائن ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے اسے آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اچھے انداز میں۔ تو اس میں پہلا کویسچن بیٹا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے رسول کے معنی کیا ہیں؟ آنسر میں کہا گیا ہے رسول کے معنی ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا۔
اصطلاح میں اس سے مراد ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب کیا ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ پھر کویسچن نمبر 2 میں انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے علاوہ برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ باقاعدہ ڈیٹیل ذکر کیا، اس کویسچن سے ریلیونٹ چیز ہے کہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں اور کیسے ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 میں رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یعنی بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کسی صورت جو ہے وہ اس کی قبولیت نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے رسولوں کے حوالے سے جو فرمایا، اور خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و عزت کے حوالے سے فرمایا، وہ اسی بات کا تقاضا ہے کہ ہرگز حضور کی شان میں گستاخی قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ محبت رسول کے تقاضے پر حدیث بیان کریں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ الاعراف میں تعظیم رسول کے متعلق ارشاد لکھیں: جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ 10 شارٹ کویسچن ہے اور پھر اس کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق لانگ کویسچن ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اور یہ بنیادی سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے لیا گیا ہے، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ کسی بھی بات کو سچے دل سے مان کر اس کو دل و دماغ سے درست جاننا اور اس پر یقین کر لینا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ رسالت: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب کیا ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ بلا تفریق تمام رسولوں پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ پس تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ رسالت پر ایمان کے چند اہم تقاضے ہیں۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ آخری اور تیسرا لانگ کویسچن، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بہتر اور اچھے انداز میں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامیات بیٹا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ہمیں یہاں پیپر پاسنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اسے تیار کرنا ہے، اور نہ صرف یہاں بلکہ آخرت کے پیپر پاسنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان عقائد کو، جو سلسلہ ابھی چیپٹر نمبر 2 کی صورت میں ایمانیات و عبادات میں شروع ہوا ہے، اس کو بہتر انداز میں سمجھ کر اسے اچھے طریقے سے یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔